شیخ معراج ربانی مدنی حفظہ اللہ و تولا کے ہاتھوں اس بچے کی دستار بندی ہوئی۔ یقیناً یہ مبارک گھڑی، یہ ساعت مسعود، یہ حسین پل، یہ خوبصورت لمحہ ہم سب کے لیے قابل فخر ہے، باعث صد انبساط ہے۔ ہم سب کو یادداشت گزشتہ سے پیوستہ کی ڈائری میں اس پل کو، اس لمحہ کو جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، جس کے پاس موبائل ہو فوٹو کشید کریں، ویڈیو بنائیں، تاکہ آپ کے بچوں کو بعد میں ان لمحات کے ذریعے سے ترغیب مل سکے۔ قاضی سراج الدین صاحب امیر امارت شرعیہ شاید گوڈا کے ہیں، میں ان سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ دستہ بستہ گزارش کروں گا آپ آئیں اور دستار بندی کے پروگرام میں آپ بھی شریک ہو جائیں۔ قاضی سراج الدین صاحب امیر امارت شرعیہ ضلع گوڈا، آپ سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا آپ آئیں۔ اسی طرح سے شیخ یوسف السلفی حفظہ اللہ و تولا، آپ سے بھی میں گزارش کروں گا۔ اور اسی طرح سے کوئی بچہ آگے آ جاؤ، اے بیٹا ادھر آؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر شیخ۔ اسی طرح سے شیخ محمد علی العارفی حفظہ اللہ و تولا، اسی طرح سے الحاج ماسٹر سلیم الدین صاحب حفظہ اللہ و تولا، میں آپ سے بھی نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا آپ بھی آئیں۔ مولانا نظام الدین صاحب رامپور، مولانا عبدالجلیل صاحب ہرنکول، مولانا نظام الدین صاحب اندرچک، یہ ہمارے علاقہ کے چیدہ چنیدہ علماء کرام ہیں، زعماء ہیں، عمائدین ہیں، دانشوران ہیں۔ میں آپ تمام لوگوں سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ آئیں اور دستار بندی کے عمل میں شریک ہوں۔ یہ نہایت ہی مسرت و شادمانی کی بات ہے میرے دوستو، یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ بیک وقت ایک سال میں 16 بچوں نے پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، جس قرآن کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن، اے لوگو قرآن کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو حفظ کرو، قرآن کو یاد کرو، قرآن سے محبت کرو، قرآن پر عمل کرو۔ اے اللہ کے نبی، قرآن کو یاد کرنے سے، قرآن کو حفظ کرنے سے، قرآن کی تلاوت سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا، یقیناً یہ قرآن کریم کل قیامت کے دن آئے گا۔ کیا بن کر کے آئے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفیعاً، شفیع بن کر کے آئے گا، سفارشی بن کر کے آئے گا۔ اے اللہ کے نبی، یہ قرآن کریم کس شخص کے لیے، کس انسان کے لیے، کس فرد کے لیے، کس آدمی کے لیے شفیع بن کر کے آئے گا، سفارشی بن کر کے آئے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَصْحَابِهِ، اپنے پڑھنے والے کے لیے۔ جو شخص دنیا میں تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرے گا، قرآن کریم کو پڑھے گا، قرآن کریم سے محبت کرے گا، قرآن کریم پر عمل کرے گا، قرآن کریم کو یاد کرے گا، قرآن کریم کو حفظ کرے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایسے شخص کے لیے، ایسے حافظ قرآن کے لیے، ایسے محب قرآن کے لیے، ایسے تالی قرآن کے لیے، ایسے قاری قرآن کے لیے کل قیامت کے دن یہ قرآن شفیع بن کر کے آئے گا، سفارشی بن کر کے آئے گا۔ بلکہ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا وعن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یؤتى یوم القیامت بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نواس بن سمعان راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن قرآن کریم بھی اللہ کے سامنے ہوگا، صاحب قرآن بھی، حافظ قرآن بھی، محب قرآن بھی، عامل قرآن
कुरान भी अल्लाह के सामने होगा। कुरान की दो सूरतें सबसे पेश सबसे आगे आगे, तक़दमुहु सूरतुल बकरा व आल इमरान, सूरह बकरा और सूरह आल इमरान, ये दोनों ही सूरतें पेश होंगी, आगे आगे होंगी, रब्बुल आलमीन से तकरार करेंगी, बहस करेंगी, लड़ेंगी, हुज्जत बनेंगी। इलाहुल आलमीन ये शख्स दुनिया में मुझे पढ़ा करता था, मेरी तिलावत क्या करता था, मुझे याद क्या करता था, मुझ पर अमल क्या करता था। इलाहुल आलमीन मेरी सिफारिश को कबूल फरमा, पढ़ने वाले को बख्श दे। रब्बुल आलमीन कुरान करीम की सिफारिश को कबूल फरमाएगा, पढ़ने वाले को बख्श देगा। मेरे भाइयों, ISC मोहतम बिशान किताब के ये लोग हाफिज हैं। इन लोगों ने पूरे कुरान को अपने सीनों में महफूज कर लिया है। मुसलमानों उठो, कुरान की दावत को फैलाओ। मुसलमानों उठो, कुरान की दावत को फैलाओ। जहाने बेअमा को आफियत के राज समझाओ। और ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा। मिटेगी ज़ुल्मत शब और नूर से जगमगाएगा। और बुझ नहीं सकता किसी तूफ़ान से कुरान का चिराग, बुझ नहीं सकता किसी तूफ़ान से कुरान का चिराग। आंधियों आज़मा लो, सामने मैदान है। और अहले मंतिक सर्व सजदा रह गए, अहले मंतिक सर्व सजदा रह गए। पढ़ लिया जब फलसफा कुरान का, और तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरह कुशा है नाराज़ी न साहिब कशाफ। मेरे भाइयों, ये जो आपके सामने हुफ़ाज़ किराम बैठे हैं, यकीनन ये सारे हुफ़ाज़ किराम काबिल मुबारकबाद, लायक तहसीन, और हम तमाम लोगों के शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। इनके साथ साथ इनके गार्जियन, इनके सरपरस्त, और उनके साथ साथ ये जो इदारा के ज़िम्मेदारान हैं, असातिज़ाए किराम हैं, ये सारे के सारे लोग, ये पूरी टीम, पूरा अमला काबिल मुबारकबाद, लायक तहसीन, और हम तमाम लोगों के शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िम्मेदारान इदारा की खिदमात जलीला को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। इसी तरह से असातिज़ाए किराम की खिदमात जलीला को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। इसी तरह से इनके जो गार्जियन हैं, इनके जो सरपरस्तें हैं, उनकी तमन्नाओं को, आरज़ुओं को, उमंगों को पूरी फरमाए। इलाहुल आलमीन तू हम तमाम लोगों को हुस्न अमल की तौफ़ीक़ दे। दोस्तों, अब मैं चूँकि एक इंतहाई मोहतरम बिशान हस्ती, इंतहाई मुमताज़ व मायनाज़ आलिम दीन, हम सब के चहेते हर दिल अज़ीज़ ख़तीब फ़ज़ीलतुल शेख हज़रतुल अल्लामा डॉक्टर सैयद मेराज रब्बानी मदनी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला हैं। मैं शेख से 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, आपका खिताब चंदा के बाद मुफस्सल और मुतव्वल होगा इंशाअल्लाह। जी भर करके आज शेख मोहतरम का आप लोग खिताब सुनेंगे, ये वादा रहा इंशाअल्लाह। आप जी भर करके आप लोगों को अपने खिताब से महदूद व मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। सिर्फ कुरान पर खुश होकर मैं 5000 रुपया दे रहा हूँ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शेख मूसा कादिम अल-फैदी, हमारे शेख अब्दुल सलाम सलफ़ी पीपल जूरिया, जिनकी खिदमात के ताल्लुक़ से हमें बताने की ज़रूरत नहीं, हम शुमा वाकिफ़ हैं। मेरे भाइयों, उनके भतीजे जिनका कायम करदा ये इदारा है शेख, उनके भतीजे मौलाना मूसा कादिम अल-फैदी ने इन बच्चों से खुश होकर के, या ज़िम्मेदारान इदारा की कारकर्दगी से खुश होकर के इन बच्चों को 5000 रुपये का इनाम दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके मकसद को पूरा करे, और इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जो उन्होंने अपनी जेब खाली की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले उन्हें अजर जज़ील से नवाजे। अब मैं नहायत अदब व एहतराम के साथ शेख मोहतरम को गुजारिश करूँगा, आप इंतहाई मुख्तसर वक्त में 5 मिनट के अंदर इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए चंद कीमती बातें मवाइद हसना से हम सामईन को महदूद मुस्तफ़ीद फरमाएं। शेख डॉक्टर मेराज रब्बानी अल-मदनी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुसलमानान इस्लाम, उलमाए किराम, नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, बड़ा ही हसीन और बड़ा ही पुरकैफ मंज़र है जो आपके सामने सरों पे अमामे बांधे हुए और हाथों में छड़ी लिए हुए ये नौनहालाने उम्मते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं। ये इस्लाम के वो सिपाही हैं, ये इस्लाम के वो मुहाफ़िज़ हैं, ये इस्लाम के वो
حفاظ ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں کلام اللہ کو محفوظ کیا ہے، میں اپنے تہ دل سے جامعہ مدرسے خردمنین کے جو ذمہ داران ہیں اور جو اساتذہ ہیں، میں ان سب کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی انتھک رات اور دن کی کوششوں اور محنتوں سے آج اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں یہ دن دکھایا ہے کہ ان کے اس علمی درخت کے یہ گل اور بوٹے اور علمی درخت کے یہ پھول کھل کر ثمر آور ہو کر اور پھل لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ واللہ یہ بڑا حسین منظر اور یہ بڑا خوبصورت منظر ہے۔ میں انتہائی ممنون مشکور ہوں کہ مجھے یہ تاثراتی چند کلمات کہنے کے لیے حافظ محترم نے ہمیں یہ مدعو کیا ہے، لیکن میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے جذبات کی آپ حضرات کی خدمت میں کچھ بیان کر سکوں۔ ٹوٹے پھوٹے کلمات ہیں متفرق۔ میں ادارے کے ذمہ داران اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد والدین کو، ان بچوں کے ماں اور باپ کو جنہوں نے اپنے جگر گوشوں کے لیے نہایت ہی آرزوؤں سے تمنا اور خواب سجا کر اس ادارے کے اندر اپنے جگر گوشوں کو بھیجا، اپنے دل کے ٹکڑوں کو بھیجا، جنہوں نے نہایت ہی رات و دن کی محنت سے کلام اللہ کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، وہ قابل مبارکباد ہیں، وہ خوش نصیب ہیں۔ کیونکہ دنیا کے اندر اگر دنیا میں کوئی خیر ہے، دنیا میں اگر کوئی سب سے اچھا انسان ہے، دنیا میں اگر کوئی سب سے بلند انسان ہے تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھلاتا ہے۔ تو میں ان کے ماں باپ کو بھی اساتذہ کے ساتھ ساتھ یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ کے بچے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں انہوں نے حفظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے سروں پر نور کا تاج ان بچوں کی وجہ سے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تیسری بات اپنے ان عزیز بچوں نونہالان مدرسہ سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی محنت سے قرآن کو یاد کیا ہے۔ لیکن میں ایک نصیحت کروں گا کہ بیٹے یہ قرآن آپ نے یاد تو کیا ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو انتہائی آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، نصیحتوں کے لیے، ایک معنی حفظ کا بھی ہے، حفظ کے لیے بھی کہ تو ہے کوئی یاد اس سے نصیحت حاصل کرنے والا۔ آج اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا کہ اللہ کے کلام کو آپ نے سینے میں ضرور اتارا ہے، لیکن یاد رکھو ذمہ داریاں جو آپ نے عمامے باندھے ہیں، ان عمامے کی آبرو آپ کو رکھنی ہے، آپ کو اس دین اسلام کی حفاظت کرنی ہے، قرآن کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ قرآن محفوظ ہے تو ہمارا اسلام محفوظ ہے۔ اگر قرآن محفوظ نہیں تو یاد رکھو ہمارا دین، ہمارا اسلام محفوظ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ قیامت تک اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ حفظ کا چلتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا۔ یہ کارواں مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ قرآن ہمیشہ سے آیا ہے اللہ کے نبی کے اوپر اور آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک اس کو جلانے والے جل جائیں گے، پھاڑنے والے پھٹ جائیں گے اور اس کو مٹانے والے اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا کلام نہ مٹا ہے نہ مٹے گا انشاءاللہ۔ یہ ننھے بچے، یہ ہمارے دل کے ٹکڑے اپنے سینوں میں انہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے۔ تو میرے بچوں اس قرآن کی حفاظت کرنا، یاد تو ضرور کر لیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اونٹ کو اگر کوئی کسان کھونٹے میں باندھ دے اور اس کو ویسے ہی چھوڑ دے تو وہ اینٹ کر کے وہ اونٹ اپنی رسی کو توڑا کر اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے اونٹ کے مالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس رسی کو دیکھتا رہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اونٹ اس رسی کو بٹ رہا ہے اور وہ توڑ کے بھاگ جائے۔ ایسے ہی قرآن ہے، تم نے قرآن یاد ضرور کیا ہے، لیکن اس قرآن کو مسلسل تمہیں پڑھنا ہے، یاد رکھنا ہے، آخری دم تک تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اگر
تم نے کلام اللہ کی حفاظت کر لی تو روئے زمین پر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تم کبھی بھوکے نہیں مرو گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ اس کی برکت سے کائنات کو قائم کیا ہے تو اللہ اس کی برکت سے تمہاری زندگیوں کو بھی بابرکت بنا دے گا، خوشبودار بنا دے گا۔ بہرحال اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قرآن کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھنا آگے چل کر کے بھی آپ نے حفظ کیا ہے، لیکن اگلا مرحلہ اس قرآن کو سمجھنے کا ہے، اس کے قاعدے قانون، اس کے تجوید اور اس کی تمام سب چیزیں معنی مفہوم کو سمجھیے، اور سمجھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں اس کو لانا اور اس کو پڑھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، کیونکہ اگر تم نے قرآن پڑھا اور عمل نہ کیا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ تمہیں ہوگا نہ تمہاری آخرت کو ہوگا۔ تو یہ چند باتیں بہرحال میں دل کی گہرائیوں سے اہالیان خرد منین اور قرب و جوار اور ان کے اس ادارے کے متعاونین، ذمہ داران، صدر، سیکریٹری، سب کا میں دعا کرتا ہوں سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں اور محنتوں کو اللہ قبول فرمائے اور میزان حسنات میں ان کے بنائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہم سب کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے، اساتذہ کے لیے قیامت کے دن ہم سب کا سفارشی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضری کے بعد ہوگی۔ یہ چند کلمات تھے، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکرا من القلب، جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء واطال اللہ تعالی حیاتکم ومتعنا اللہ بعلمکم، اللہم آمین۔